نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والرسول الأفخم والنبي الأكرم صلى الله على خير خلقه محمد وعلى أصحابه وأتباعه وأحبابه وعشيرته أجمعين إلى يوم الدين بعد الحمد والصلاة فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام العجيب والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لائق تعظیم و اکرام مخلص میرے دوستو، بھائیوں اور بزرگ ساتھیوں، میں نے جن آیت مقدسہ کو خطبے کے اندر تلاوت کیا، اس میں امت محمدیہ کی خاص صفات کو اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے، جو اس امت کا ترا امتیاز ہے، اس امت کا ترا امتیاز ہے، مقصد حیات بھی ہے اور اسی میں نجات بھی ہے۔ جو آیات میں نے خطبے میں آپ لوگ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں نجات بھی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات ہے، اسی طرح اس امت کی بھی خصوصیات ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص خصوصیات ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھی خاص خصوصیات ہے جو پہلے نبیوں میں نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، جو خصوصیات ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، وہ پہلے نبیوں میں نہیں تھی، جو پہلے امتوں کو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ مثلاً میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ اس امت کی خصیات بیان کروں گا کہ اس امت پہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اور اس امت کو کون کون سی خصوصیات دی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، توجہ، ہر لفظ کو توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کے بعد میرے بھائیوں اس پر عمل بھی کرے۔ صرف سننا نہیں ہے کہ اس کان کے ساتھ سنے اور اس کان کے ساتھ نکالے۔ تو میرے بھائیوں، آپ لوگ خود دیکھتے ہو، ہم نے اپنی ذمہ داری چنی ہے، جو ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہے، ہم نے اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج اپنے حالات دیکھو، ہمارے اوپر کس طرح کے حالات آئے ہیں۔ ہم تو ایک دوسرے کے اوپر الزام ٹھہراتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو نہیں سوچا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔
جو ہمیں ذمہ داری ملی تھی وہ ہم پوری کر رہے ہیں کہ نہیں پوری کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، پہلی خاصیتوں، پہلی امتوں میں اذان نہیں تھی، یہ صرف اذان دے کر نماز پڑھنا اس امت کی خاصیت ہے۔ میرے بھائیوں، پہلے امتوں میں جو یہ خاصیت نہیں تھی اذان کی، یہ صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ خاصیت خاصا ملا ہے، جس کا اتنا بڑا ثواب ہے میرے بھائیوں، اتنا بڑا ثواب ہے اذان کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اذان کا ثواب بتاؤں تو تم لڑ پڑو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اگر میں آپ لوگوں کو اذان کا ثواب بتا دوں تو آپ لوگ آپس میں لڑ پڑو گے۔ کس چیز پر؟ ہر بندہ کہے گا کہ میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا۔ یہی وجہ تھی کہ سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اذان کے لیے قرآن اندازی کرتے تھے۔ جب سفر پہ جاتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اذان کے لیے قرآن اندازی کرتے تھے، جس کا قرآن نکلتا وہی اذان دیتا۔ کیا کرتے تھے؟ اذان کے لیے قرآن ڈالتے تھے، قرآن اندازی کرتے تھے، جس کا قرآن نکلتا تھا وہی اذان دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، کتنی بڑی خاصیت ہے اذان کی، کتنا بڑا ثواب ہے اذان کی۔ ان کو نیکی حاصل کرنے کی حرص تھی، آخرت کی فکر تھی، تو اذان اس امت کا خاصہ ہے۔ تو میرے بھائیو، اذان جو ہے اسی امت کا خاصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مؤذن اونٹوں پر سوار ہوں گے۔ قیامت کے دن جو مؤذن ہے، اذان دینے والا، وہ اونٹوں کے اوپر سوار ہوں گے، اس کی گردنیں لمبی ہوں گی اور چمکدار ہوں گی۔ لوگ پوچھیں گے یہ لوگ کون ہے؟ کوئی ولی ہے، غوث ہے، قطب ابدال ہے؟ اللہ فرمائیں گے، اللہ کیا فرمائیں گے؟ یہ مؤذن لوگ ہیں، مؤذن لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی حیثیت ہے میرے بھائیوں مؤذن لوگوں کی، کہ قیامت کے دن وہ اونٹوں پہ بیٹھے ہوں گے اور لوگ یہ پوچھیں گے کہ کوئی ولی ہے، کوئی غوث ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا جواب ہوگا یہ مؤذن لوگ ہیں، انہوں نے دنیا میں میرے نام کو بلند کیا۔ کیا کیا؟ انہوں نے دنیا میں میرے نام کو بلند کیا ہے، آج میں نے ان کی شان کو بلند کر دی، آج میں نے ان کی شان بلند کر دی۔ اس نے جو ہے دنیا میں میرے نام کو بلند کیا، ہر ٹائم اس کے یعنی کہ 5 وقت یہ صدا ہوتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ میرے بھائیو، آج میں نے ان کی شان بلند کر دی ہے، اللہ رب العزت کا یہی جواب ہوگا۔ ان کی شان اس کو دیکھ کر تمنا کریں گے، ان کی اس شان کو دیکھ کر تمنا کریں گے کاش ہم بھی مؤذن ہوتے۔ جو لوگ بھی دیکھتے ہیں، ان کی شان کو دیکھتے ہیں، اتنی بڑی شان کو دیکھتے ہیں، تو ہر بندہ یہی تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مؤذن ہوتے۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص 7 سال تک محض اللہ کی رضا کی خاطر اذان دے، اس کے لیے جہنم سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ جو شخص جو ہے 7 سال تک یعنی کہ وہ اذان دے، اس کے لیے جہنم سے برات ہے، جہنم سے خلاصی ہے۔ مؤذن قبر سے اٹھیں گے اذان دیتا ہوا، جو مؤذن ہے وہ قبر سے کس طرح اٹھیں گے؟ وہ اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں کہ قبر سے اٹھنے پر اللہ کا نام، قبر سے اٹھنے پر اللہ کا نام لے کے اٹھیں گے، جس کی سرداری حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں گے۔ سردار کون ہوگا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میں امیر المومنین نہ ہوتا۔ وہ کیا فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ کاش میں امیر المومنین نہ ہوتا،
مسجد کا مؤذن ہوتا، کاش میں امیر المومنین نہ ہوتا، مسجد کا مؤذن ہوتا۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی فضیلت ہے اذان کی، کتنی بڑی خاصیت ہے، کتنا بڑا کرم ہے اللہ رب العزت کا اس امت پر کہ اذان اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا کی ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اذان ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس اذان کی قدر ہی نہیں ہوتی ہے، ہم اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس امت کی دوسری خاصیت کیا ہے؟ میرے دوستو، اس امت کی دوسری خاصیت جماعت سے نماز پڑھنا۔ اس امت کی جو دوسری خاصیت ہے وہ جماعت سے نماز پڑھنے کی ہے۔ یہ بھی اس امت کا خاصہ ہے۔ کیا ہے اس امت کا خاصہ ہے؟ جماعت سے نماز پڑھنے کا۔ پہلے امتیں نماز بغیر جماعت کی پڑھتی تھی، ہم سے جو پہلی امتیں گزر چکی ہے وہ بغیر جماعت کے نماز پڑھتی تھی۔ یہ اللہ کا کس قدر فضل ہے، احسان ہے کہ ہمیں نماز بجماعت پڑھنے کا حکم ملا ہے۔ فرمایا جو نماز بجماعت پڑھی جائے اس کا ثواب 3,35,54,432 درجے ملے گا۔ میرے بھائیوں، کتنا ثواب ملے گا؟ 3,35,54,432 درجے ملے گا جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ جماعت کی صف کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتے ہیں، جماعت کی صف کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے۔ مسلمان بندے پر نماز تو فرض ہے، پڑھنا تو پڑھنا ہی ہے، لیکن اگر ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں تو اتنا بڑا ثواب ہے۔ اگر جماعت کے ساتھ ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم کتنے بڑے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس امت کی تیسری خاصیت کیا ہے؟ تیسری خاصیت، پہلی امتوں میں مسجد کے بغیر نماز نہیں ہوتی تھی۔ پہلی امتوں میں مسجد کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ جو ہم سے پہلے امتیں گزر چکی ہے اس میں مسجد کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، مسجد پہ وہ نماز پڑھتے تھے، مسجد جا کے نماز پڑھتے تھے، بغیر مسجد کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ اور اس امت میں اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں کھڑے ہو جاؤ قبلہ بھی نہ ملے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی کرم دیکھ، اللہ تعالیٰ کی رحم دیکھ اس امت پر۔ پہلی امتوں کی جب نماز نہیں ہوتی تھی مسجد کے بغیر، اس امت کو یہ خاصیت ملی ہے کہ جہاں بھی کھڑے ہو جائے قبلہ بھی معلوم نہ ہو، نماز پڑھو، نماز آپ کی ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بڑے خاصیت سے نوازا کیا ہے۔ چوتھی خاصیت کیا ہے؟ پہلے امتوں میں وضو کرنا شرط تھی۔ جو ہم سے پہلے امتیں گزر چکی ہے اس میں وضو کرنا شرط تھی، بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ اگر وہ وضو نہیں کرتے تھے تو نماز نہیں ہوتی تھی۔ اور امت محمدیہ میں وضو کے لیے پانی نہ ملے، یعنی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لے، وضو جتنا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو مٹی کے ساتھ تیمم کرے، وضو جیسے ثواب ملے گا۔ جس طرح وضو میں ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب ملے گا اس بندے کو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ قرآن کا حکم ہے، کتنا آسان ہے، قرآن کا حکم ہے کتنا آسان ہے میرے بھائیوں۔ توبہ میں آدم علیہ السلام سے نسبتاً 4 خصوصیات۔ پہلی حیثیت، حضرت سید البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو ان کے کپڑے اتارے گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے یعنی کہ غلطی ہو گئی
تو ایسے کپڑے اتارے گئے. آپ جنت کے درختوں کے پتے لے کر اپنے بدن کو ڈھانپتے تھے. قرآن کہتا ہے فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتِهِمَا وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ. میرے بھائیو، مگر اس امت کی اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے. اس امت کی کیا خاصیت رکھی ہے؟ کہ گناہ ہو جائے تب بھی کپڑے نہیں اترتے. کسی کے کپڑے اتارے گئے ہیں ابھی تک؟ نہیں اتارے گئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے ایک ہی غلطی ہو گئی اور اس کے کپڑے اتارے گئے. تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دیا ہے کہ اگر گناہ بھی کرے تو کپڑے نہیں اترتے، ورنہ سب ننگے پھرتے رہتے. اگر وہ ہمارے ساتھ ہو، وہی طریقہ ہوتا تو آج یہ سارے ننگے پھرتے رہتے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے. ہم اس احسان کا شکر کس طرح ادا کریں گے؟ نہیں ادا کر سکتے. مرد بھی ننگا، عورت بھی ننگی، امام بھی ننگا، مقتدی بھی ننگے، بادشاہ بھی، رعا بھی، پیر بھی، مرید بھی، استاد بھی، شاگرد بھی، آقا بھی، غلام بھی، مگر اللہ نے پردہ رکھ کر حفاظت فرمائی. یہ جتنے میں نے نام لیے سارے ننگے ابھی پھرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا پردہ رکھ کر حفاظت فرمائی. دوسری خاصیت آدم علیہ السلام کی نسبت سے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لرزش ہو گئی تو ان کی بیوی ان سے جدا کر دی گئی. جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، لرزش ہو گئی، تو اس کی بیوی جو ہے اس سے جدا کر دی گئی. حکم ہوا کہ تم اب اکٹھے نہیں رہ سکتے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اب لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے. سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت آدم علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. سوچنے کی بات ہے نا، جب اس کو علیحدہ کیا، جدا کیا، تو اس ٹائم حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. جب زمین پر صرف 2 ہی انسان تھے، جس ٹائم زمین پر صرف 2 انسان تھے، کوئی تیسرا ہی نہیں، جس سے بات کرنا مانوس ہوتے، جس سے بات کرتے مانوس ہوتے. ایک ہی بیوی تھی جو دکھ سکھ میں ساتھ دیتی تھی، وہ بھی جدا کر دی گئی. پھر اماں ہوا جو عورت زدہ ہو کر کس طرح اکیلے رہ کر گزارا کیا ہوگا، ایک خاوند کا سہارا تھا. پھر اماں وہ بھی ٹوٹ گیا، بات کرنے کو ترستی تھی، زبان ان کی پتہ نہیں 40 سال کیسے گزارا کیا، کایا پیا. اس امت پر کتنا خدا کا فضل ہے، اس امت پر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے کہ گناہ ہو جائے تو بیوی جدا نہیں ہوتی. پہلے تو شادی کرنا مشکل کام ہے، پھر اگر ایک ہی گناہ سے یہ رشتہ ٹوٹ جاتا تو کیا بنتا؟ روزانہ نئی شادی کا بندوبست کرنا پڑتا. علماء نکاح پڑھا کر تنگ آ جاتے تھے، اور کیا پاپڑ بیلنے پڑتے. شکر ہے خدایا میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، شکر ہے خدایا میں تو اس کا قابل بھی نہیں تھا. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، جتنا ہو سکے شکر ادا کرے، جتنا ہو سکے. ہر ٹائم اس منہ سے اگر یہ نکلے کہ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، تو اس پہ اتنا ٹائم نہیں لگتا. چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس قدر ہمارے اوپر رحم کیا ہے، کرم کیا ہے. تیسری خاصیت آدم علیہ السلام کی نسبت سے اس امت کی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ عرفات میں قبول ہوئی. تیسری خاصیت کیا ہے؟ تیسری خاصیت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی، وہ کدھر قبول ہوئی؟ عرفات پہ، وہ بھی 40 سال کے بعد.
میرے بھائیوں، اس امت کو جو تیسری خاصیت ملی ہے آدم علیہ السلام کی نسبت سے، وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی تو اس کی تلافی، اس کی کدھر قبول ہوئی؟ دعا، توبہ عرفات بھی قبول ہوئی، اور وہ بھی 40 سال کے بعد، جب اللہ نے چند کلمات القا فرمائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آنسو برسات میں میدان عرفات میں، آنسو برسات میں میدان عرفات میں یہ کلمات پڑھے، تب اللہ نے مغفرت فرمائی۔ جب نور پر دونوں میاں بیوی کا ملاپ ہوا، دعا قبول ہوئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ میدان عرفات میں قبول ہوئی، اور اس امت کی توبہ ہر جگہ قبول ہوتی ہے، ہر جگہ قبول ہے۔ اگر اس امت کے لیے بھی میدان عرفات شرط لگا دی جاتی تو ہر ایک آدمی توبے کے لیے عرفات تو نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیو، اگر یہ شرط ہوتی خدا نہ خواستہ کہ کوئی گناہ کرے وہ میدان عرفات جائے گا اور ادھر اس کی توبہ قبول ہوگی، تو ہر بندہ تو نہیں جا سکتا، کچھ ایک آدھا بندہ ادھر جا سکتا ہے، جو صاحب استطاعت ہوتا وہ جا کے توبہ کر لیتا، اللہ تعالیٰ توبہ اس قبول کر لیتا۔ لیکن جو نہیں جا سکتے وہ کیا کرتے؟ لیکن اللہ رب العزت کہ کس قدر نظر ہے، کرم کی نظر ہے، رحم کی نظر ہے، رحمت کی نظر ہے اس امت پر، وہ کس وجہ سے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بڑی مشکل پیش آ جاتی، مسئلہ بن جاتا، اللہ پاک کا فضل اور احسان ہوا کہ اس نے ہر جگہ ہر وقت قبولیت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ صرف آدمی کے مانگنے کی دیر ہے، اللہ کی رحمت تو انتظار میں ہے، صرف مانگنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت انتظار میں ہے۔ چوتھی حیثیت کیا ہے اس امت کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت اس امت کو یہ دی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لرزش ہو گئی، خطا ہو گئی تو ان کو اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، کیونکہ جنت کی مٹی پاک ہے۔ جنت کی مٹی کیا ہے؟ پاک ہے، وہ نافرمانوں کی جگہ نہیں ہے۔ جب نافرمانی ہو گئی تو وہاں سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا گیا، اور اس امت کو یہ فضیلت دی کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی جنت ملے گی، گناہ کرنے کے باوجود بھی جنت ملے گی، بشرطے گناہوں سے توبہ طائب ہو۔ اگر توبہ طائب نہ بھی ہو تو جہنم میں سزا بھگت کر آخر جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیو، جنت میں جائے گا جب توبہ طائب ہو، یعنی کہ اپنے گناہوں سے توبہ نکالے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے تو یہ جنت میں جائے گا۔ اگر توبہ اس نے نہیں، توبہ طائب نہیں ہوا، پھر بھی جنت میں جائے گا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک طریقہ کار کے ساتھ جنت جائے گا۔ جہنم میں وہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا، آخرکار جائے گا ضرور۔ قاضی ابو بکر ابن العربی نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں نماز میں کلام، اس چیز میں نماز میں کلام کرنا اور بات کرنا جائز تھا، اور روزے میں بات کرنا جائز تھا، اور امت محمدیہ میں نماز میں بات کرنا جائز نہیں ہے۔ امت محمدیہ میں نماز میں بات کرنا جائز نہیں ہے، اور روزے میں جائز ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی کچھ خوش قسمت ایسی بھی ہوں گے جن کی تعداد 70,000 ہوگی۔ کچھ خوش قسمت لوگ ایسی بھی ہوں گے جن کی تعداد کتنی ہوگی؟ 70,000، جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو انہی لوگوں میں شامل کرے۔
جب یہ خوشخبری مجھے سنائی گئی تو آپ نے فرمایا یا اللہ یہ تو بہت تھوڑی ہے، اتنی بڑی امت جو اربوں خربوں کی تعداد بھی ہوگی، ان میں سے صرف 70,000 تو بہت توڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اس سے تعداد دگنی کر لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی توڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس 70,000 میں سے ایک کے ساتھ 70,000 اور لگا لو۔ جب حساب لگایا تو 4,99,00,000 بندہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ یہ کتنی خوش قسمتی بات ہے، 70,000 کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ جب اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے یہ فرمایا کہ یہ بھی توڑے ہے، یہ بھی توڑے ہے، اور اس امت کے لیے اس نے اللہ رب العزت سے کہا کہ یہ توڑے ہے، تو اللہ رب العزت نے آخرکار یہ کہا کہ ان 70,000 کے ساتھ ایک ایک بندے کے ساتھ 70,000 بندے کر لو۔ تو اس کا جب حساب لگایا تو 4,99,00,000 بندہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی میں جگہ عطا فرمائے۔ اس امت کی تو یہ خاصیت بھی اس امت کو ملی، کسی اور امت کو نہیں ملی۔ ایک اور خاصیت پہلی امتوں کی خرابیاں اور حرکات اور ان کے عیب اور نافرمانیاں، حکم عدولیہ اس امت کو بتا دیں، لیکن اس امت کی خرابیاں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ میرے بھائیو یہ کتنی بڑی خاصیت ہے۔ اس سے جو پہلے ہم سے جو پہلے امتیں گزر چکی ہے، ان کی جو خرابیاں تھی، ان کی جو حکم عدولیہ تھی، وہ ہمیں بتایا گیا ہے، اس امت کو بتایا گیا ہے کہ جو آپ لوگوں سے پہلے امتیں گزر چکی ہے، جا چکی ہے، ان کی کیا کیا خرابیاں تھی، تو وہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ کس چیز میں بتایا گیا ہے ابھی سن لو۔ پہلی امتوں کے لوگوں کو یا قوم کے لفظ سے پکارا، یا بنی اسرائیل لَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وغیرہ الفاظ سے پکارا، اور اس امت کو یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے پکارا کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ میرے بھائیو کتنی بڑی خاصیت ہے، کتنی بڑی خاصیت ہے تو میرے بھائیو۔ کلمے کا اور ایمان کا تعلق جتلایا کہ تیرا میرا تعلق کلمے والا ہے، لہذا خیال کر، تیرا میرا تعلق کلمے والا ہے، لہذا خیال کرو۔ کاش امت اپنی عظمت پہچانتی، میرے بھائیو کاش ہو یہ امت جو ہے یہ اپنی عظمت پہچانتی، اپنی اونچائی پہچانتی۔ قیامت کے دن وضو کی اعضاء سفید ہوں گے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے وضو کیا ہوگا، جو پراپر طریقے سے وضو کرتے ہیں اور 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے وضو والے اعضاء ہوں گے، وہ سفید ہوں گے۔ ابھی آپ لوگ خود سوچ لو، وضو میں ہاتھ دھلائی ہوتا ہے، ہاتھ سفید، منہ چہرہ دھلائی ہوتا ہے، چہرہ سفید، ادھر تک ہاتھ دھلائے ہوتے یہ سفید ہو، پاؤں دھلائے ہوتے وہ سفید ہو۔ تو میرے بھائیو اس سے اور ہمیں کیا چاہیے؟ ان اعضاء کی چمک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان کر اپنی امتوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اس پہچان کی وجہ سے، جو یہ پہچان ہے نا، اس پہچان کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امتوں کو پہچان کر اس کو حوض کوثر پلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ قیامت کے دن پوری انسانیت کی 120 صفیں ہوگی۔ قیامت کے دن پوری انسانیت کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امتی تک 120 صفحے ہوں گے، 120 صفحے۔ ان میں سے 80 صفحے صرف اس امت کی ہوں گی۔ کس امت کی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی۔ پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے کہ ایک صف کتنی لمبے چوڑے ہوگی۔
یہ ابھی پتہ نہیں کہ ایک صف کتنی لمبی چوڑی ہوگی۔ یہ بھی اس امت کی خاصیت ہے کہ اس امت کے بعد افراد کو اللہ کے سلام آئے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرشتے ہے دل باران جس کے اس امت کے ایسے بھی افراد گزرے ہیں جن کو فرشتوں نے جنت کے پانی سے غسل دیا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے غسل الملائکہ بن گئے۔ وہ ہے حضرت حنظلہ صحابی جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، پہلی رات کی شادی تھی، غسل واجب تھا، اسی حالت میں اعلان سنتے ہی نکل پڑے۔ دینی غیرت میں غسل کرنے جتنی دیر برداشت نہیں کی، زندگی رہے تو غسل کر لیں گے، نہیں تو اللہ خود فرشتوں کے ذریعے غسل کا انتظام فرما دیں گے۔ اس طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو راتوں قرآن پڑھ رہے تھے، فرشتے آسمان سے اتر کر ان کا قرآن سنتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو پڑھتا رہتا تو صبح کو مدینے کے لوگ فرشتوں کو زیارت کر لیتے۔ اگر تو پڑھتا رہتا تو صبح کے وقت مدینے کے لوگ جو ہے فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ اور ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ جن کا نام عمران بن حسین ہے، ہمیشہ بواسیر کی موذی مرض میں مبتلا رہے مگر صبر کرتے رہے۔ اس صبر کے بدلے میں فرشتے ان کو سلام کرنے آتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس صبر کے بدلے فرشتے کے لیے سلام کرنے آتے تھے۔ یہ وتر کی نماز اس امت کی خاصیت ہے۔ وتر کی جو نماز ہے یہ اس امت کی خاصیت ہے۔ پہلے یہ نماز نہیں تھی۔ آمین کے الفاظ فاتحہ کے آخر میں یہ بھی اس امت کی خاصیت ہے۔ عقیقہ کا حکم اس امت کی خاصیت ہے۔ بچے کا عقیقہ کرنے کا حکم، قربانی کا گوشت خود کھانا اس امت کی خاصیت ہے۔ جہاد میں مالی غنیمتوں کا حلال ہونا اس امت کی خاصیت ہے۔ ہر محبوب، عمدہ اور پسندیدہ چیز اس امت کو ملی ہے۔ ہر جو محبوب ہے، عمدہ اور پسندیدہ چیز جو ہے وہ اس امت کو ملی ہے۔ ویسے تو ہر اچھی، عمدہ اور پسندیدہ چیز اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی۔ مثلا کتابیں تو سب کو ملی، کسی کو تورات، کسی کو زبور، کسی کو انجیل ملی، کسی کو صحیفے ملے، مگر جو ساری کتابوں کی سردار کتاب ہے قرآن مجید تا اس امت کو ملا ہے۔ ساری کتابوں کا جو سردار کتاب ہے قرآن مجید، فرقان حمید، وہ اس امت کو ملا ہوا ہے۔ اسی طرح روزے تو ساری امتوں کو ملی، روزے رکھنا سارے امتوں کو ملی، مگر جو روزوں کا سردار مہینہ ہے، روزوں کا جو سردار مہینہ ہے رمضان شریف، وہ اس امت کو ملا ہے۔ ہفتے کے سارے دنوں میں سے جو سردار دن جمعہ کا تھا، فضیلت والا دن، وہ اس امت کو دیا ہے۔ اسی طرح ساری راتوں کی سردار رات لیلۃ القدر، جو 1000 رات کی عبادت سے بہتر تھی، اس امت کو ملی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی میں ذکر کرنے لگا ہوں جس میں دیگر مذاہب یا اقوام شامل نہیں۔ مثلا بیت اللہ جیسا مقدس گھر جو باعث سکون اور رحمت ہے، جہاں کافر کا داخلہ بند ہے، جس کو صرف دیکھتے رہنے سے 20 نیکیاں مل جاتی ہے۔ کوئی نیکی نہ کرے، کوئی نہ ذکر، نہ دعا، نہ تلاوت وغیرہ، جس کا طواف 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، کبھی رکتا نہیں۔ جس دن طواف رک گیا قیامت آ جائے گی۔ جس دن کشش، جس کی کشش ہر مسلمان کے دل میں ہر وقت رہتی ہے، جو تجلیات خداوندی کا مرکز ہے۔ دوسری چیز آب زمزم ہے، یہ بھی اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، کسی کافر میں ملک میں نہیں۔ کسی کو یہ مقدس پانی پینا نصیب ہے، نہ کسی کو یہ مقدس پانی نصیب ہے جو ہر بیماری کے لیے شفا، جس کی خاصیت ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی باقی ہے، سال گزرنے کے باوجود اپنے اصلی ذائقے کے ساتھ پانی رہتا ہے۔ یہ نعمت کافروں کا نصیب نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہی پورے ہوگی۔
آب زمزم پر مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہے۔ تیسری چیز، قرآن مجید جو محفوظ ترین کتاب ہے، قرآن مجید جو محفوظ ترین کتاب ہے، روحانی جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، جس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ ہمارا آج بھی یہود و نصارا پر قرض ہے کہ لاؤ اس جیسی کتاب، کوئی صورت یا ایک آیات بنا کر دکھاؤ، تم قیامت تک نہیں لا سکتے۔ صدیاں گزر گئی، قرآن کا یہ چیلنج عیسائیوں پر قرض ہے، اور ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پوری دنیا پر انجیل کا ایک حافظ دکھاؤ، تورات کا ایک حافظ دکھاؤ، نہیں دکھا سکتے۔ ہمیں پتا ہے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائی ہوئی ہے۔ آج بھی قرآن کے حسن و جمال میں، کمال میں، زینت میں، محبوبیت میں، مقبولیت میں فرق نہیں آیا۔ یہ کلام خدا بھی ہے، کتاب خدا بھی ہے، اور سیرت مصطفیٰ بھی ہے۔ اگر ہم سے پوچھتے ہو تو آؤ ہم تمہیں ہزاروں نہیں قرآن کے لاکھوں حافظ دنیا میں دکھا سکتے ہیں۔ ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں تمہیں قرآن کا حافظ ملے گا۔ جہاں 10 برس کا بچہ حافظ ہوگا تو وہاں پر 70-80 برس کا بوڑھا بھی تمہیں حافظ ملے گا۔ جہاں 10 برس کا آپ کو حافظ ملے گا بچہ، وہاں پر آپ کو 10-80 برس کا بوڑھا بھی آپ کو حافظ ملے گا۔ بے نیاز کا کلام بھی بے نیاز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، آنکھوں والے اگر تم کھنجیوں کا ناچ دیکھو گے تو میں اندھوں کو قرآن کا حافظ بناؤں گا۔ آنکھوں والوں جس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی نعمت دی ہے، اس سے کیا فرماتے ہیں؟ اگر آپ اپنی آنکھوں سے کنجریوں کا ناچ دیکھو گے تو میں اندھوں کو بھی حافظ بناؤں گا۔ میرے بھائیوں، اگر مالدار دنیا دار اور لوگ اپنے بچوں کو اسکول کالجوں میں یا ڈاکٹر ماسٹر بنائیں گے تو خدا غریب کے بچے کے قرآن کا حافظ بنائے گا، نبی کے مصلی کا وارث بنائے گا۔ اس وقت بھی صرف پاکستان میں 70 لاکھ قرآن کے حافظ موجود ہے۔ اس وقت بھی میرے بھائیوں پاکستان میں 70 لاکھ حفاظائے قرآن موجود ہے۔ صرف پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں، پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ چوتھی چیز وہ ہے، اس امت کا روزے سے تعلق۔ باقی انبیاء کی قبریں دنیا کی مختلف ممالک میں موجود ہے، مثلا لبنان، اردن، شام، فلسطین وغیرہ، مگر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ قبر فلاں نبی کی ہے۔ کسی تواتر سے بھی ان کی حفاظت کے متعلق کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ فیصلہ کن بات کوئی نہیں کر سکتا کہ ایسی مشہور قبریں تو ہم نے بھی اردن کے علاقے میں دیکھی ہے کہ یہ شوہ علیہ السلام کی قبر ہے، شیش علیہ السلام کی قبر ہے، یہ فلاں نبی کی قبر ہے۔ یہ گارنٹی صرف ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزی کی بات ہے، جو پوری تواتر کے ساتھ دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، جس پر 70,000 فرشتے روزانہ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، اور بے شمار انسانیت کا درود پہنچ رہا ہے۔ ہر وقت ہجوم میں عاشقان ہے، ہر وقت ہر مسلمان کے دل میں کے اندر ایک طلب ہے، ایک شوق ہے، ایک جذبہ ہے آپ کی محبت کا، آپ کے وسلم کے شہر سے محبت، آپ کی گلیوں سے محبت، مدینے کے نام سے محبت۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، یا رب دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ یا رب دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ یہ شرف اس امت کو ملا ہے، صرف اس امت کو یہ شرف ملا ہے۔ توجہ میرے بھائیوں، توجہ کے ساتھ سن لیں، توجہ کے ساتھ آؤ کہ پوری امت کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے ہے، ورنہ حج کے لیے احکام تو مکے میں پورے ہو جاتے۔ پوری امت کا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کے ساتھ ہے،
ورنہ حج کے جو احکام ہے وہ مکے میں پورے ہو جاتے، مدینہ حاجی کیا ہو جاتے ہیں صرف حاضری کے لیے، عام قبر پر لوگ جاتے ہیں فاتحے کے لیے، مگر روزے پر جاتے ہیں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے۔ یہ تھی خصوصیت اس امت کو ملی ہے، یہ خصوصیت صرف اس امت کو ملی ہے۔ پانچویں چیز جو اس امت کو ملی ہے وہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ والا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی فوتگی کی خبر سنے، کوئی حادثہ ہو جائے، یا یہ کلمہ مسلمان کی تسلی کے لیے کافی ہے۔ جب مسلمان ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے یہ کلمہ کہتا ہے تو اس کی ساری پریشانی کا فور ہو جاتی ہے۔ کافر تو غم کے مارے وویلا شور غم مچانا شروع کر دیتے ہیں، جزع و فضع کرنے لگ جاتے ہیں، مگر مسلمان کے لیے یہ کلمہ آخرت کی زندگی کا یقین بنانے کے لیے کافی ہے۔ مسلمانوں کا آخرت کی زندگی پر ایمان اور موت کے بعد اللہ سے ملاقات کا یقین کسی نعمت سے کم نہیں، جب بھی تو وہ کسی قربانی سے گھبراتا نہیں۔ اللہ ہمیں اپنی قدر پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی قدر کی پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہماری کیا قدر ہے، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تمام انبیاء میں سے اس امت کا 3 نبیوں سے زیادہ تعلق ہے۔ تمام انبیاء میں سے اس امت کا جو تعلق ہے وہ 3 انبیاء سے زیادہ تعلق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام یہ تعلق آدم علیہ السلام سے اس لیے تعلق ہے کہ ہم ان کی اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام سے تعلق کیا ہے کس وجہ سے کہ ہم ان کی اولاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اس لیے تعلق ہے کہ ہم ان کی ملت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے تعلق ہے کہ ہم ان کی امت ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اولاد ہونے کے ناطے ہمیں 2 چیزیں وراثت میں ملی ہے۔ اولاد ہونے کے ناطے ہمیں 2 چیزیں وراثت میں ملی ہے، ایک علم ہے وَعَلَّمَ وَآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اس علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری حاصل ہوئی ہے۔ اس علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری حاصل ہے۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ علم اسے کہتے ہیں جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو، حلال و حرام کی تمیز ہو، جس سے خدا کی پہچان ہو اور جس سے اللہ کی پہچان پیدا نہ ہو، نہ وہ فن ہے، علم نہیں۔ جیسے آج اسکول و کالج میں فنون پڑھائے جاتے ہیں، اس پر فخر کرنا یہ کفر کا مزاج ہے، یہ کفر کا مزاج ہے۔ آج کل جو اسکولوں میں فن و فنون پڑھائے جاتے ہیں یہ کفر کا مزاج ہے۔ قرآن میں ہے پہلی قوموں نے اپنے علم پر فخر کیا۔ قرآن میں کیا ہے کہ پہلی امتوں نے اپنی علم پر فخر کیا۔ فرحوا بما عندهم من العلم، تو نتیجہ کیا نکلا؟ تباہ اور برباد ہوئے۔ ہم کہتے ہیں انگریزی پڑھو انگریز نہ بنو، ہم کیا کہتے ہیں؟ انگریزی پڑھو انگریز نہ بنو۔ تو علم وہ ہے جس سے جائز و ناجائز کا پتہ چلے، انسان کی پیدائش کا مقصد واضح ہو، قبر حشر کے حالات کا پتہ چلے۔ میرے بھائیو، علم کیا ہے؟ علم کس چیز کا نام ہے؟ کہ آپ کی جو انسان کی پیدائش کا بندے کو پتہ ہو کہ یہ کیوں پیدا کیا گیا ہے، قبر حشر کے حالات کا پتہ چلے، جو قبر ہے حشر کے حالات کا پتہ چلے، کون سے رشتے حلال ہیں کون سے رشتے حرام ہے، قوموں کی عروج زوال کا خدائی قانون کیا ہے، کن اعمال سے انسان مردود ہوتا ہے، کن اعمال سے مقبول ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو وراثت میں ملی ہے وہ عاجز و انکساری ہے۔ جب قصور ہو گیا تو فوراً احساس ہو گیا، وہ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ شیطان کی طرح تکبر نہیں کیا، قصور تسلیم کرنا یہ صفت ہے آدم علیہ السلام کی، قصور جو تسلیم کرتا ہے یہ آدم علیہ السلام کی صفت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہونے کے ناطے ہمیں وراثت میں قربانی ملی، قربانی ملی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ ہمیں ملت میں وراثت میں ملی۔ اللہ کی رضا کی خاطر بال بچوں کو تنہا چھوڑنا بھی قربانی ہے، مال
قربان کرنا بھی قربانی ہے، اپنے آپ کو آگ کے حوالے کرنا بھی قربانی ہے، بچوں کو ذبح کرنا بھی قربانی ہے۔ جب اتنی قربانی کی تو پھر جا کر اللہ کے دوست بنے۔ آج بھی جو دین کی خاطر قربانی کرے گا وہی خدا کا محبوب بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے ہمیں وراثت میں قرآن ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہاتھ ہمیں کیا ملا؟ وراثت میں قرآن ملا ہے، دعوت والا کام ملا، دعوت والا کام ملا ہے میرے بھائیوں، دعوت والا کام ہے۔ ہم پر 3 کام ضروری ہے، آپ کا آداب، اطاعت اور محبت۔ یہ تینوں کام اتباع شریعت میں ضروری ہے، یہ تینوں کام جو ہے اتباع شریعت میں ضروری ہے۔ اس امت کے روزے دار کے لیے 5 خصوصیات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے روزے داروں کے لیے 5 خصوصی انعام رکھے ہیں جو پہلی کسی امت کو نہیں ملی، پہلی جو امت ہے وہ کسی کو نہیں ملی۔ میرے بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے بہت لمبا ہے، آپ لوگ یہی کہو گے کہ اتنا بڑا موضوع بیان کر رہے ہو، اتنی بڑی بیان کر رہے ہیں، لیکن ضروری ہے میرے بھائیوں، سننے کی بھی ضرورت ہے کہ آپ لوگ سنیں کو۔ پھر انعام والذی نفسی بیدہ لخوف فی الصائم۔ میرے بھائیو، آئیے قسم کھا کر فرمائے کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت کے اندر میری جان ہے، میری امت کے روزے دار کی لیے اس کی منہ کی مہک اور بدبو کو اللہ پاک خوشبو سے بدل لیتے ہیں۔ اس کے 2 مطلب شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں، یا تو قیامت کے دنوں یہی بدبو خوشبو سے بدل دی جائے گی، یا تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہی مہک جو روزی کی خشکی کی وجہ سے لوگوں کو بدمے محسوس ہوتی ہے، مگر حقیقت خدا کی نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ میرے بھائیوں، روزہ دار کی دوسری خصوصیت، دوسرا انعام، اس امت کے روزہ داروں کے لیے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ جو سارا سال جنت کو رمضان شریف کے لیے سجایا گیا، جو سارا سال جنت کو رمضان شریف کے لیے سجایا گیا، آج اس کے لیے اس کے دروازے کھول دیے گئے۔ قانون یہ ہے کہ مہمان کے آنے سے پہلے اہتمام کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ روزے داروں کے استقبال کے لیے جنت کو سجاتے ہیں۔ روزے داروں کی کیا کہتے ہیں؟ جنت سجایا جاتا ہے۔ صرف مہمان آنے کی دیر ہے۔ کیا ہے؟ مہمان آنے کی دیر ہے، باقی سب کچھ تیار ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اس امت کی سب سے بڑی خصوصیت، جو سب سے بڑی خصوصیت ہے، اس امت کی سب سے بڑی خصوصیت جس کے لیے میں نے یہ مضمون چھیڑا ہے وہ یہ ہے دعوت اللہ۔ کیا ہے؟ دعوت اللہ ہے۔ جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ کیا ہے جس کے لیے میں نے اس مضمون کو چھیڑا ہے؟ وہ دعوت اللہ ہے۔ اس کو اللہ پاک نے دعوت والا کام دیا ہے، نبیوں والا کام، اور یہ ختم نبوت کی برکت سے ملا ہے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس پر جنت، اس پر جتنا فخر کیا جائے اتنا کم ہے، بلکہ اس خوشی میں تو مٹھائی بانٹی جائے چاہیے۔ یہ دعوت ام الحسنات ہے، یہ یعنی نیکیوں کی ماں ہے۔ اس دعوت سے سارے دین کے شعبے زندہ ہے۔ اس دعوت سے کیا ہے؟ سارے دین کے شعبے زندہ ہے۔ اس دعوت کے ذریعے سے نماز اسی سے زندہ ہوگی، روزہ اسی سے زندہ ہوگا، حج اسی سے زندہ ہوگا، زکوٰۃ اسی سے زندہ ہوگی، مسجد آباد ہوگی تو اس عمل کی برکت سے، رسم و رواج ختم ہوگی تو دعوت والے عمل کی برکت سے، بچے حافظ قاری عالم بنیں گے تو اس عمل کی برکت سے، سنت والی زندگی آئے گی اس عمل کی برکت سے، دیانت، صداقتوں، شرافت، عدالتوں زندہ ہوگی تو اس عمل کی برکت سے۔ کس عمل کی برکت سے؟ دعوت اللہ۔ الغرض امت کو ہدایت ملے گی اس عمل کی برکت سے۔ یورپ کے کسی ملک میں کفار نے مشورہ کیا
کہ مکہ اور مدینہ کو لندن اور پیرس بنائیں گے۔ جب اس بات کی خبر ریونٹ پہنچی تو حضرات نے مشورہ کیا کہ ہم بھی فیصلہ کریں گے کہ لندن اور پیرس کو مکہ اور مدینہ والے اعمال جاری کریں گے۔ لندن اور پیرس میں ہم مکہ اور مدینہ والے اعمال جاری کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، یورپ والوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم مکہ اور مدینہ کو پیرس بنا دیں گے۔ تو جب یہ خبر ریونٹ تک پہنچی تو حضرات نے کیا مشورہ کیا کہ ہم یورپ کو مدینہ اور مکہ بنا دیں گے۔ مکہ جو اعمال مدینہ اور مکہ میں ہوتی ہے، ہم وہ اعمال پیرس میں، یورپ میں، امریکہ میں، لندن میں جاری کریں گے۔ اس کوشش کو بہرحال نتیجہ سامنے آ گیا۔ جب حضرات نے، ریونٹ والے حضرات نے اس کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بھی سامنے آ گیا، وہ کفرستان میں مدرسے کھل گئے۔ جو کفرستان ہے ادھر مدرسے کھل گئے، عورتوں کو پردہ مل گیا، کافی حد تک دینداری بھی ہو گئی اور پردہ داری بھی ہو گئی۔ یہ دعوتوں والا عمل اس امت کی ذمہ داری ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ مسلمان کی وردی ہے۔ کیا وردی ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ مسلمان کی وردی ہے۔ اور دعوت یہ ڈیوٹی ہے، دعوت جو ہے ڈیوٹی ہے اور قانون ہے۔ صرف وردی پہننے سے تنخواہ نہیں ملتی جب تک ڈیوٹی نہ دے۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں، مکاتب و مدارس کی شکل، خانقاہ کی لائن، جہاد، تبلیغ، تصنیف، تدریس، جس شکل سے دین زندہ ہونے کی امید ہے یا ہو رہا ہے وہ سب اس میں شامل ہے۔ البتہ تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ جماعت تبلیغ میں نکل کر چلہ لگانے سے، چار باہ لگانے سے زندگی بدلتی ہے۔ اس لیے اس طریقے سے دین پھیلنا زیادہ مؤثر ثابت ہو گیا۔ اس طریقے سے جو بندہ جماعت کے ساتھ نکل کر تبلیغ میں جائے، چلہ لگائے، 4 مہینے لگائے، سال لگائے، تو یہ طریقہ جو ہے یہ زیادہ مؤثر ہو گیا۔ ہر دور کے اندر اللہ نے ایسے لوگ پیدا فرمائے جنہوں نے دین کی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا، چاہے اس کے لیے ان کو بہت قربانیاں دینی پڑی، پھر بھی برداشت کیا، مگر دین کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ہر 100 سال کے بعد ایک مجد پیدا ہوگا جو مٹے ہوئے دین کی تجدید کرے گا، حتیٰ کہ دین کے ایک جز کو زندہ کرے گا۔ ایک مجد 1000 سال تک ہوتا ہے، دوسرا ہر 100 سال میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس مجد کا زندگی میں کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور دین کا بہت بڑا کام کر جاتا ہے، تب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص وقت کا مجد تھا۔ یہی سوال کسی نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ آپ مجد ہے؟ فرمایا، میں مجد نہیں ہوں، میرا کام مجد ہے۔ جس کام سے لاکھوں لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، ہزاروں کو داڑھی رکھنے کی توفیق مل رہی ہے، عورتوں کو پردہ ملا، گمراہوں کو ہدایت ملی، بے نمازوں کو نمازی بنے، بزدل غازی بنے، نافرمان فرمانبردار بنے۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس دعوت والے کام کو نظر بد سے بچائے۔ کسی نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی سوال کیا کہ آخر آپ اس دعوت والے کام سے چاہتے کیا ہے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہر آدمی اللہ کے راستے میں نکلے، تاجر بھی، مزدور بھی، کسان بھی، سیٹ بھی، ملازم بھی، حاجی، نمازی بھی، مرد بھی، عورت بھی، چھوٹے بڑے بھی۔ مولانا نے فرمایا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جس نہج پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت چھوڑ کر گئے تھے، یہ امت دوبارہ اس نہج پر آ جائے، یعنی کہ دین 100% زندہ ہو جائے۔ بس یہی میرا مقصود ہے۔ باقی
دین کا کام ہو رہا ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنی کمی ہے اس پر استغفار کر کے اپنی کمی کوتاہی سمجھنی چاہیے، مزید اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی قبول فرمائے اور تمہیں بھی قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تو آج کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ اس امت کی ذمہ داری کیا ہے، اس امت پر اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داری رکھی ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم کس طرح پورا کریں گے۔ تو آج کا موضوع یہی تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جتنا جلدی ہو سکے اپنا ٹائم جو ہے، اپنا وقت جو ہے وہ دین میں مصروف ہو، دین میں لگائے، اور دوسروں تک یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، بس ہم مسلمان ہیں، میں تو نمازی ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، بس میرا کام ختم ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیو، اگر آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ کے پڑوس میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تو آپ پر فرض ہے کہ اس کو دعوت دو نماز پڑھنے کی۔ اگر نہیں دی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کے ساتھ آپ بھی تباہ ہو جاؤ گے، غرق بھی ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔